اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 15 جمادی الاول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا دن ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے بارے میں مورخین کے درمیان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ امام سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت بسعادت 5 شعبان المعظم سن 38 ہجری کو ہوئی، جبکہ بعض اور مورخین کا کہنا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت بسعادت 15 جمادی الاول کے دن ہوئی۔ 15 جمادی الاول کا دن امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے آج میں آپ کے سامنے امام زین العابدین علیہ السلام کے کچھ حالات زندگی پیش کروں گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی شہربانو تھا اور وہ ایران کے بادشاہ یزدگرد کی بیٹیوں میں سے تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جس وقت خلیفہ دوم کے دور میں ایران کو فتح کیا گیا اور یزدگرد کی بیٹیوں کو قیدی بنا کر خلیفہ دوم کے پاس لایا گیا تو خلیفہ دوم نے انہیں فروخت کرنا چاہا، بیچنا چاہا، کنیز بنانا چاہا۔ تب امیر المومنین علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ یہ بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، ایک بادشاہ اور شہنشاہیت کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے ان کو یوں ہی فروخت کرنا اور بیچنا صحیح نہیں ہوگا، بلکہ انہیں اختیار دیا جائے کہ یہ جس کے پاس جانا چاہے جا سکتی ہے۔ تب ان شہزادیوں میں سے ایک شہزادی نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس جانا پسند کیا اور دوسری شہزادی حضرت مولا حسین علیہ السلام کے پاس گئیں، اور امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شادی اس شہزادی سے کر دی، اور دوسری شہزادی جو کہ بی بی شہربانو کے نام سے تھیں، ان کا نکاح مولا کائنات نے اپنے دوسرے بیٹے امام حسین علیہ السلام سے کر دیا۔ اور امیر المومنین علیہ السلام نے مولا حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی اہلیہ کا خیال رکھیں، کیونکہ انہی کی بطن سے وہ امام پیدا ہوں گے کہ جو امام آئندہ آنے والے اماموں کے باپ ہوں گے۔ اور عزیزان محترم، یہی بی بی تھی کہ جن کے بطن سے 15 جمادی الاول کے دن حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا اصل نام علی تھا اور آپ بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ کثرت عبادت کی وجہ سے امام زین العابدین علیہ السلام کو زین العابدین کہا جانے لگا۔ اسی طرح مولا زین العابدین علیہ السلام بہت زیادہ سجدے کیا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے آپ کو سید الساجدین یا امام سجاد بھی کہا جاتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام اخلاق کے بہت بلند مقام پر فائز تھے۔ آپ کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ ایک دن ایک شخص آیا آپ کے پاس اور آ کر آپ علیہ السلام کو اس نے بہت برا بھلا کہا۔ امام زین العابدین علیہ السلام مسلسل سنتے رہے، وہ جس طرح کہتا رہا امام علیہ السلام خاموشی سے سنتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ شخص آپ کو برا بھلا کہہ چکا تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اگر مجھ میں یہ برائیاں پائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور اگر یہ برائیاں آپ میں پائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ شخص بہت شرمندہ ہوا۔ شرمندگی کے عالم میں امام علیہ السلام کے پاؤں پر گر گیا اور معافی طلب کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو کچھ سمجھتا تھا، آپ تو عظیم اخلاق کے مالک ہیں، آپ تو واقعاً زین العابدین علیہ السلام ہیں۔ واقعہ کربلا میں امام زین العابدین علیہ السلام کا بہت اہم کردار تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام واقعہ کربلا میں مدینے سے ہی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ مدینے سے مختلف منزلیں طے کرتے ہوئے جب مولا حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچے تو اس وقت بھی مولا امام زین العابدین علیہ السلام مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، لیکن بیماری کی وجہ سے مولا امام زین العابدین علیہ السلام کربلا کے اس واقعے میں شامل نہ ہو سکے، جس کی وجہ سے آپ کو واقعہ کربلا میں شہادت نصیب نہ ہوئی۔ مصلحت الہی یہی تھی کہ امام زین العابدین علیہ السلام زندہ و سلامت رہے
تاکہ آئندہ آنے والے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے ہو اور امامت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کے دن واقع کربلا رونما ہوا، اور جب 11 محرم کی صبح طلوع ہوئی تو اسیران آل محمد کو یزیدیوں نے قیدی بنا کر کوفہ، شام اور درباروں میں پھرایا۔ ان تمام مقامات پر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام بیویوں کے ساتھ تھے اور اس قافلے کی سپہ سالاری کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ یہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہی تو تھے کہ جنہوں نے مختلف مقامات پر خطبے دے کر، تقریریں کر کے یزید کے چہرے سے پردہ ہٹایا اور دنیا والوں کو بتایا کہ یزید کی اصلیت کیا ہے۔ یزید تو وہ ہے کہ جس ملعون نے نواسۂ رسول مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا۔ 2 ہستیاں تاریخ اسلام میں ملتی ہیں کہ جن کا واقع کربلا میں بہت اہم کردار ہے۔ ان میں سے ایک ہستی حضرت بی بی زینب عالیہ شریکت الحسین بی بی، اور دوسرے امام سید ساجدین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ان دونوں ہستیوں نے بازار کوفہ و شام میں، دربار ابن زیاد میں، دربار یزید میں ایسے خطبے دیے کہ جن کی مثالیں ملنا ناممکن ہے، کہ جن خطبوں کی وجہ سے یزید کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا۔ آپ دیکھیں تاریخ اسلام میں واقع کربلا کا مطالعہ کر کے دیکھیں، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ زینب عالیہ نے کیسے عظیم خطبے بیان فرمائے، چاہے وہ ابن زیاد کا دربار ہو، چاہے وہ یزید کا دربار ہو، چاہے وہ کوفے کا بازار ہو، چاہے وہ شام کا بازار ہو۔ ہر موقع پر، ہر محل پر، ہر موڑ پر ان بیویوں نے، ان 2 ہستیوں نے ایسے خطبے دیے کہ جن کی مثال ملنا ناممکن ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت 25 محرم الحرام 95 ہجری کو ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حشام بن عبد الملک نے زہر دے کر شہید کروایا۔ تاریخ میں ہمیں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اور حشام بن عبد الملک کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ ایام حج میں حشام بن عبد الملک، جو کہ خلیفہ وقت تھا، حج انجام دینے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف گیا۔ جب وہ مکے میں پہنچا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگا تو اتنی بھیڑ تھی کہ اس کے لیے طواف کرنا مشکل ہو گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ جا کر کہیں بیٹھ گیا۔ اتنے میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ اب جیسے ہی امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے دیکھا تو لوگوں نے درود پڑھنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے امام سید سجاد کو دیکھ کر صلواتیں پڑھنا شروع کر دیا۔ حشام نے جب یہ صورتحال دیکھی تو کہنے لگا کہ میں تو اسے نہیں جانتا، یہ ہے کون کہ جن پر لوگ درود پڑھ رہے ہیں اور اتنا بھیڑ ہے کہ میرے لیے طواف کرنا مشکل ہے، اور ان کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں، راستہ دے رہے ہیں۔ اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اس راستے سے گزر کر گئے اور خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور پھر جب مولا سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام حجر اسود کی طرف بڑھے تاکہ حجر اسود کو بوسہ دیں، تب حشام نے کہا کہ یہ ہے کون کہ جنہیں میں نہیں جانتا، اور لوگ ان کا احترام کر رہے ہیں، اتنا احترام کر رہے ہیں کہ راستہ دے رہے ہیں، اور میرے لیے طواف کرنا بھی مشکل ہے۔ میں حاکم وقت ہوں، میں زمانے کا بادشاہ ہوں، لیکن میں طواف نہیں کر سکتا۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہاں موجود فرزدق نامی شاعر نے امام سید سجاد کی شان میں قصیدہ بیان کیا اور کہا کہ اے حاکم، تو جانتا ہے کہ یہ کون ہے، لیکن چھپا رہا ہے کہ یہ کون ہے، نہیں بتانا چاہتا کہ یہ کون ہے۔ اے حشام، مجھے تعجب ہے کہ تو اسے کیوں نہیں جانتا۔ اگر تو اسے نہیں جانتا تو میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ سن، میں تجھے بتاؤں کہ یہ کون ہے۔ یہ وہ ہے کہ جسے سرزمین مکہ اور حرم خداوند جانتے ہیں۔ یہ وہ ہے کہ جن کے جد نامدار رسول اسلام ہیں، خدا ان پر درود بھیجتا ہے، یہ بہترین بندگان خدا کے فرزند ہیں۔ یہ وہ مشہور پرہیزگار ہیں، اور تو کہتا ہے کہ میں انہیں نہیں جانتا۔ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر تو نہیں پہچانتا۔ عرب و عجم تو انہیں پہچانتے ہیں۔ جب فرزدق نے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایسے اشعار کہے، تب حشام بن عبد الملک نے فرزدق کو قید کر لیا، قیدی بنا لیا، زندان میں ڈال دیا۔ کچھ عرصے کے بعد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرزدق کو اس زندان سے رہائی دلوائی، اور یہی حشام بن عبد الملک تھا کہ جس نے 25 محرم الحرام
सन 95 हिजरी को इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जहर दिलवा कर शहीद किया। जिस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 57 बरस थी। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।